الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين أما بعد. معزز ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر قرآن کا آغاز ہونا چاہتا ہے. آج 17ویں پارے کا آغاز ہوگا اور سورۃ الانبیاء کا بھی آغاز ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. اس طرح عزیزان محترم سورۃ النبا کا آغاز ہوا. سورہ نبا یہ سورۃ الانبیاء کا آغاز ہوا. سورہ انبیاء یہ جو ہے عزیزان گرامی مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں کل 7 رکوعات اور 112 آیتیں ہیں اور 1186 کلمات اور 4890 حروف ہیں. سورہ انبیاء، اس سورت کا نام اس لیے سورہ انبیاء رکھا گیا کیونکہ اس میں جو ہے بہت سے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے. اس سورہ کے مضامین کچھ اس طرح ہے کہ اس سورہ کفر و شرک کی جو ظلمتیں چھائی ہوئی تھی ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کے متعلق بتایا گیا کہ انسان کا تصور ہی جو ہے جو کفر اور شرک میں جو برا تصور قائم کر رکھا تھا اس کو جو ہے پیش کیا گیا. کفر اور شرک کی ظلمت چھا جاتی ہے اپاہج ہو جاتی ہے قوتوں کے سہارے. فقط وہاں تک ہی قدم بڑھا سکتا ہے جہاں تک کہ اس کے حواس ظاہرہ کی رسائی اور مشاہدے کی زندگی کا تصور تک نہیں کر سکتا. اسے لاکھ سمجھایا جائے، اس کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیے جائیں، وہ اس حقیقت کو کیونکہ اخروی زندگی پر اس کا ایمان نہیں ہوتا، اس لیے اس کی ساری کوششیں اس زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہونے، دولت سمیٹنے اور عزت و اقتدار حاصل کرنے میں صرف ہو جاتی ہے. جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز بھی اڑ جاتی ہے. خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے وہ دوسروں کی عزت و ناموس کو پامال کرنے میں کوئی اپنے خزانوں کو بھرنے کی خاطر وہ بڑے اطمینان قلب سے لوٹ کھسوٹ میں سرگرم ہو جاتا ہے. اگر مسند اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے انسانی جانوں کی اخلاقی قدروں کی قربانی دینا پڑے تو بھی وہ اس سے بھی باز نہیں آتا. اس لیے سورہ پاک کے آغاز میں پوری قوت سے ان کے جو ہے کفار کے ان فکری اور ذہنی بیراروی کا ازالہ کرنے کی کوشش فرمائی جا رہی ہے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جن قوموں نے یہ روش اختیار کی تھی ان کے دردناک انجام کی داستان تم ان کھنڈرات کے شکستہ در و دیوار سے پوچھ سکتے ہو جو تمہارے تجارتی شاہراہوں کے ارد گرد کھڑے ہیں. وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہاں بسنے والے بھی تمہاری طرح قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ دنیا کی لذتوں میں مگن ہو گئے. انہیں سمجھانے والوں نے بہتر سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے. آخرکار غضب الہی کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے انہیں نیست و نابود کر دیا. تو عزیزان محترم، اس طرح ارد گرد بتایا جا رہا ہے کہ وہ ویران کھنڈرات انہی کی جو ہے باقیات تھی اور اس طرح جو ہے انہیں سمجھایا گیا کہ دیکھو ان کھنڈرات کو دیکھ کر تم جو ہے کچھ نصیحت اور عبرت حاصل کرو، اور اگر ایسا نہ ہو تو مہلت کی گھڑیاں گزر جانے کے بعد تم بھی اسی ہولناک انجام سے دوچار کر دیے جاؤ گے. بات صاف کھول کر سامنے رکھ دی گئی اور پھر اس طرح فرمایا گیا کہ قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. اور اس طرح قرآن مجید نے واضح طور پر اپنا پیام دے دیا. اور پھر اس طرح عزیزان محترم جو ہے آگے ارشاد ہو رہا ہے کا سلسلہ جاری ہے اور ارشاد خداوند ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور یاد کرو
نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے قبول فرمایا ان کی دعا کو اور بچایا انہیں اور ان کے گھر والوں کو سخت مصیبت سے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی حمایت کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک وہ بڑے جاہل لوگ تھے، بس ہم نے غرق کر دیا ان سب کو. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو کفر و شرک سے باز آنے اور گناہوں سے کنارہ کش ہونے کی دعوت دی، اور اتنا طویل عرصہ ان کے مظالم اور اذیت رسانیوں کو صبر و تحمل سے برداشت کرتے رہے. آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق آپ کی مغرور اور ستم شیار قوم کو غرق کر دیا اور آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا. اب اس طرح جو ہے عزیزان گرامی تفصیلات قرآن پاک میں آگے اور پھر اس طرح جو ہے تذکرہ کیا گیا. اور يحكمان في نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. اور یاد کرو داؤد و سلیمان علیہ السلام کو جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے جھگڑے کا، جب رات کے وقت چھوٹ گئے اس میں ایک قوم کی بکریاں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے. فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، سو ہم نے سمجھا دیا وہ معاملہ سلیمان کو. کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ ایک شخص کی بکریاں رات کے وقت کسی کھیت میں گھس گئی اور اسے جو ہے اکھاڑ کر رکھ دیا. کھیت والا دادرسی کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. بکریوں کے مالک کو بھی بلایا گیا. دونوں کے بیان سن کر آپ نے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو سکے، کیونکہ کھیت کا جو نقصان ہوا تھا بکریوں کی قیمت اندازاً اس کے لگ بھگ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ابھی کم سن چھوٹے تھے جب یہ فیصلہ سنا تو کہا کہ اس سے فیصلے کی ایک بہتر بکریاں عارضی طور پر کھیت والے کو دے دی جائے اور وہ ان کا دودھ پیے اور دوسرے فوائد حاصل کرے، اور بکری والے کو حکم دیا جائے کہ وہ اس اجڑے ہوئے کھیت کی نگرانی اور حفاظت کرے. جب کھیت اپنی اصلی حالت پر آ جائے تو کھیت والے کو اس کا کھیت دے دیا جائے اور بکریوں کا مالک اپنی بکریاں لے لے. یہ فیصلہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی، چنانچہ اسی کے مطابق عمل کیا گیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے سب کو علم و حکمت عطا کی. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، اور ہم نے فرمانبردار بنا دیا داؤد کا پہاڑوں اور پرندوں کو. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح کہا کرتے اور یہ شان ہم دینے والے تھے. اب ان اعزازات اور کرامات کا بیان شروع ہو رہا ہے جن سے ہر ایک کو الگ الگ مشرف جو ہے فرمایا گیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو آپ کا مطیع بنا دیا. جب آپ حمد و تسبیح میں مشغول ہوتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ اپنے رب کی حمد و تسبیح کرنے لگتے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے سکھا دیا انہیں زرہ بنانے کا ہنر تمہارے فائدے کے لیے تاکہ وہ زرہ بچائے تمہیں تمہاری عزت سے، تو کیا تم شکریہ ادا کرنے والے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. دوسرا کمال جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ زرہ سازی کا فن تھا. چھوٹے چھوٹے لوہے کے جو ہے ٹکڑوں سے
جو ہے اسے بن کر آپ زرہ تیار کر لیا کرتے تھے. آپ کی یہ جو ہے اپنی ایجاد ہے. اس طرح کی بنی ہوئی زرہ بڑی مضبوط اور وزن میں ہلکی بھی ہوتی تھی. اب اس جو ہے نعمت کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا. اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. آگے فرمایا جا رہا ہے اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو فرما بردار بنا دیا. چلتی تھی وہ ہواؤں کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے بابرکت بنا دیا تھا اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے. اب ان انعامات کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ کے فرزند سلیمان علیہ السلام پر کیے گئے. پہلا انعام یہ ہے کہ ہوا کو آپ کا تابع فرمان کر دیا گیا. آپ کے تخت کو ہوا اپنے کھاندوں پر اٹھاتی اور جدھر آپ کی مرضی ہوتی ادھر کو لے اڑتی. اس کی تیز رفتاری، اس کی جو ہے سرعت رفتار کو دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے کہ صبح سے لے کر چاش کے وقت تک 1 ماہ کی مسافت طے کر لیتی. آپ کے وزراء اور عمراء بھی آپ کے جو ہے ہمراہ ہوتے، آپ کے ساتھ ہوتے. اپنے شاہی فرائض انجام دینے کے بعد اگر آپ چاہتے تو ہوا آپ کو لے کر عصر کے قریب آپ کے پائے تخت میں پہنچا دیتی. اور آگے فرمایا جا رہا ہے وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور ہم نے مسخر کر دیے شیطانوں میں سے جو غوطہ زنی کرتے ان کے لیے اور کیا کرتے طرح طرح کے اور کام، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے. دوسری مہربانی یہ فرمائی کہ سرکش جنوں کو آپ کا فرما بردار بنا دیا جو سمندر میں غوطے لگا کر اس کی تہ سے قیمتی موتی نکال کر لاتے، اور اس کے علاوہ دیگر جسمانی مشقت کے کام ان سے آپ لیا کرتے تھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور یاد کرو ایوب کو جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو کہ مجھے پہنچی ہے سخت تکلیف اور تو ارحم الراحمین ہے، میرے حال زار پر رحم فرما. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. تو ہم نے قبول فرما لی ان کی فریاد اور ہم نے دور فرما دی جو تکلیف انہیں پہنچ رہی تھی، اور ہم نے عطا کیے اسے اس کے گھر والے نیز اتنے اور ان کے ساتھ اپنی رحمت خاص سے، اور یہ نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے. اب اس طرح اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام اور ان کا جو ہے تفصیلی تذکرہ یہاں پر فرما رہے ہیں، ان پر کیے جانے والے انعامات اور احسانات کا ذکر یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے کئی انداز ہے. کبھی وہ انعامات و احسانات کا جو ہے احسانات کی بارش برسا کر آزماتا ہے، اور کبھی آلام و مصائب میں مبتلا کر کے امتحان لیتا ہے. پہلے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جنہیں عزت و شاہی جاہ و جلال سے نوازا، پہاڑ اور پرندے، ہوا اور شیاطین کو ان کا حلقہ بگوش بنایا. اس کے باوجود وہ شکر وہ ذکر سے کبھی غافل نہ رہے. اب اپنے ایک اور بندے کا ذکر ہو رہا ہے جس پر تکالیف وہ شدائد کی انتہا ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ صبر کا دامن نہ چھوٹا. ہر حال میں اپنے رب کی حمد و ثنا میں سرگرم رہے تاکہ ہر انسان اپنے حالات کے مطابق انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ سے روشنی حاصل کر سکے. تو اس طرح عزیزان گرامی یہ ایک طرف جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ انعامات کی وہ بارش بھی، آپ نے ان جو ہے انعامات اور اکرامات اور حکومت و سلطنت کے باوجود بھی ہر حال میں اللہ کا ذکر اور اس کی جو ہے تسبیح کرتے رہے، اس کا شکر کرتے رہے. اور اس کے فوری بعد ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں پر مصائب اور مشکلوں اور تکالیف کی وہ بارش ہوئی کہ انتہا ہو گئی، لیکن آپ اس کے باوجود بھی
ہر حال میں خدا کا شکر کرتے رہے. تو اس طرح جو ہے یہ جو ہے ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے انبیاء کرام کا. اس طرح قرآن پاک کی آیات ہمارے لیے جو ہے بہترین جو ہے روشنی اور ہدایت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام آپ اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یسوع کی نسل سے تھے. آپ بڑے دولت مند تھے. زرعی زمین کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ آپ کے پاس کھیت باڑی کے لیے بیلوں کی 500 جوڑیاں تھیں. ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں تھیں. 7 بچے اور 7 بچیاں تھیں، یعنی 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں آپ کی اولاد. زوجہ محترمہ کا نام رحمت بتایا گیا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے فرزند افرایم کی لخت جگر تھی. بڑی حسین و جمیل اور صحت مند تھی. ان گناگو انعامات کے باوجود آپ اپنے خالق کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت میں ہر طرح سرگرم رہا کرتے. مشیت الہی نے جب آزمانا چاہا، کھیتیاں جل کر راکھ ہو گئی. مال اور مویشی میں ایسی وبا پھوٹی کہ ایک بھی زندہ نہ رہا. آپ کے جسم میں آبلے نمودار ہوتے گئے. خارج کی وجہ سے انہیں کھجلایا تو انہوں نے ناسورم ان میں چھوٹے کیڑے ریگنے لگے. جسم سے پیپ بہنے لگی. سب نیاز مند اپنا سلسلہ نیاز و عقیدت توڑ کر الگ ہو گئے. سب دوستوں نے نفرت سے آنکھیں پھیر لی. شہر والوں نے بستی سے نکال دیا کہ اس سے لوگوں میں بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے. آزمائش کی ان گھڑیوں میں نہ زبان پر حرف شکایت آیا اور نہ دل میں کبھی اپنے مالک کا شکوہ کیا. کافی عرصہ اسی حالت میں گزر گیا. بعض نے بتایا کہ 7 سال اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ. زبان پھر بھی اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا میں مصروف رہی. آخر یہ التجا زبان پر آ ہی گئی. انی مسنی الضر، الہی مجھے مصیبتوں اور بیماریوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اس کے بعد یہ عرض نہیں کی کہ میری تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے اور مجھے ان مصیبتوں سے رہائی بخش. صرف اتنا ہی عرض کیا اور پھر فرمایا انت ارحم الراحمین، تو بڑا رحم فرمانے والا ہے. گویا یہ کہہ کر آپ نے سب کچھ کہہ دیا. رحمت الہی جوش میں آئی. چشم زدن میں ساری مصیبتیں دور ہو گئی. حسن و شباب پھر لوٹ آیا. اجڑا ہوا گھر آباد ہو گیا. مال و دولت کی وہی فراوانی ہو گئی، بلکہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہر چیز میں برکت و رونق آ گئی. حضرت ایوب علیہ السلام کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں اور اس کی رضا کے طلبگاروں کے لیے بڑی روشن اور واضح نصیحت ہے. وہ یاد رکھیں کہ اگر آزمائش کی کسی ایسی وادی میں سے ان کا گزر ہو جہاں قدم قدم پر مصیبتوں کے اژدہا منہ کھولے بیٹھے ہو، جہاں بربادیوں اور ویرانیوں کے روح فرسا سناٹے ہو، تو وہ اپنے رب کریم کا شکوہ نہ شروع کر دیں. اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، بلکہ سیرت ایوب کو سامنے رکھے اور صبر و استقامت کا دامن تھامے ہوئے قدم آگے بڑھاتے جائیں. فاستجبنا له فکشفنا کی نوید انہیں بھی سنائی جائے گی. اب اس طرح عزیزان گرامی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ پورا ہوا اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اور یاد کرو اسماعیل علیہ السلام کو اور ادریس علیہ السلام کو اور ذوالکفل کو کہ یہ سب صابروں کے گروہ سے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل فرمایا انہیں اپنی خاص رحمت میں. انہم من الصالحین، یقیناً وہ نیک بندوں میں سے تھے. اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا، اور یاد کرو ذنون کو یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو، جب وہ جو ہے چل پڑے نینوا سے. وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور یاد کرو یونس کو جب وہ جو ہے اپنی قوم سے
جو ہے ناراض ہو کر چلے اور یہ خیال کیا کہ اب ہم اس پر کوئی جو ہے گرفت نہیں کریں گے، پھر آپ نے پکارا اندھیروں میں اپنے رب کو اور ارشاد فرمایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ پس ہم نے ان کی پکار کو قبول فرما لیا اور نجات بخش دین غم سے، اور یہی ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ تذکرہ ہوا کہ آپ اہل نینوا کی طرف جو ہے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا لیکن ان کی ہر درمی بڑھتی ہی گئی۔ عرصے دراز تک جب تبلیغ و ارشاد کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو آپ ان سے مایوس ہو گئے، اس لیے کہ یہ خداوند عالم کو نہیں مانتے اور اس کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ آپ کا دل غصے سے بھر گیا اور آپ اذن الہی کے بغیر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ راستے میں دریا تھا، کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو ہچکولے کھانے لگی۔ کشتی میں سواریاں زیادہ تھی۔ جب کشتی ڈوبنے لگی تو باقی سواریوں کے بچانے کے لیے ایک آدمی کو دریا میں پھینکنا ناگزیر معلوم ہوا، یعنی ضروری تھا۔ 3 بار قرآن اندازی کی گئی، ہر بار آپ کا ہی نام نکلا۔ آپ نے دریا میں خود چھلانگ لگا دی۔ حکم الہی سے وہاں ایک بڑی مچھلی منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے فوراً آپ کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مچھلی، یہ تمہاری خوراک نہیں بلکہ ہم نے تیرے شکم کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے، خبردار اسے کوئی غضب نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ جب آپ کو مچھلی نے نگل لیا تو اس وقت آپ نے اپنے مولا کریم کو اس پیارے الفاظ سے پکارا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اس کی وحدانیت اور سبوحیت کا اقرار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے التجا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ہے التجا کو قبول فرما لیا اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ یہ دعائیہ کلمات بارگاہ الہی میں اتنے مقبول ہوئے کہ فرمایا ہم اہل ایمان کو غم و اندے یعنی کہ تکلیفوں کے اندھیروں سے یوں ہی نجات دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ بابرکت کلمات ہے اور اللہ انہیں بہت پسند فرماتا ہے، تو لہٰذا جب بھی کسی آدمی کو جو ہے تکلیف پہنچے یا غم پہنچے تو وہ ان کلمات سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے تکلیفوں اور غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ذوالنون کی وہ دعا جو مچھلی کے شکم میں انہوں نے کی تھی، جو مسلمان جس مشکل میں ان الفاظ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ حاکم نے جو ہے ایک اور روایت اس حوالے سے جو ہے بیان کی ہے اور ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تمہیں کوئی غم اور مصیبت لاحق ہو اور تم اس سے بارگاہ الہی میں التجا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل آسان فرما دے۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے، تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے ہم آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بابرکت آیت کریمہ ہے، اس کا ورد کرنا چاہیے مصیبتوں اور مشکلوں اور غموں میں۔ جب آدمی جو ہے کسی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو وہ اس کا ورد کرے اور اس کے بعد دعا کرے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے اور اسے نجات عطا فرماتا ہے، تو لہٰذا اس پر جو ہے عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح عزیزان گرامی آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور یاد کرو زکریا علیہ السلام کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، تو ہم نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور اسے یحییٰ جیسا فرزند بیٹا عطا فرمایا۔ ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون۔ اے ان انبیاء کو ماننے والوں، یہی توحید، یہی تمہارا دین ہے جو ایک دین ہے،
اور میں تمہارا پروردگار ہوں، بس میری بندگی کیا کرو۔ تو اس طرح عزیزان محترم انبیاء کرام کا تذکرہ پورا ہوا، جسی نسبت سے سورہ کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ آگے جو ہے سورۃ الحج کا آغاز ہونا چاہتا ہے، اور سورہ حج، اس سورت کو سورہ حج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت میں حج کے اعلان عام اور اس کے متعلق چند احکام جو ہے ذکر ہوئے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الحج رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں 10 رکوع اور 78 آیتیں اور 1291 کلمات ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، اور اس سورت کا کچھ پس منظر اس طرح ہے کہ کفار کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی، اور انہیں سمجھا گیا کہ اس سے بیشتر کہ وہ فیصلہ کن گھڑی آ جائے، تم چشم ہوش وا کرو اور اس دعوت توحید کو صدق دل سے قبول کر لو۔ شواہد پیش کیے گئے جو ہے، کیونکہ کفار وقوع قیامت کو خلاف عقل قرار دیا کرتے تھے، اس کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کیا کرتے تھے، اس لیے شواہد پیش کیے گئے جن سے وقوع قیامت کے متعلق دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح عزیزان گرامی یہاں پر بھی جو ہے پھر وہی کفار کو سمجھانے کی جدوجہد اور کفار کو سمجھانے کے لیے مختلف دلائل پیش کیے گئے، اور بتایا گیا کہ دین حق کو سمجھو اور اپنی جو ہے عقل مکار پر بھروسہ مت کرو، اور یہ جو کفر کی وجہ سے تمہاری عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اس سے جو ہے ہٹاؤ، اور کچھ شعور اور علم اور جو ہے کچھ جو ہے سمجھ کی زندگی کرو۔ اور پھر اس طرح عزیزان محترم سورۃ الحج کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس ان زلزلۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے، بے شک قیامت سخت چیز ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، قیامت کے واقع ہونے اور اس کے علامات بیان کیے گئے۔ پھر اس طرح عزیزان محترم جو ہے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد ہے، باللہ فکأنما فتخطفه الطیر او تہوی به الريح فی مکان سحیق، جو شرک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس کی حالت ایسی ہے گویا وہ گرا ہوا آسمان سے، بس اچک لیا اسے کسی پرندے نے، یا پھینک دیا ہوا سے، یا پھینک دیا اسے ہوا نے کسی دور جگہ میں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے شرک کرنے والے کی جو ہے قباحت کو بیان کیا اور بتایا کہ کتنا جو ہے برا عمل ہے۔ شرک سے منہ موڑ کر کمال 120 سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، ذات میں اور نہ صفات میں۔ اس کی ذات واجب الوجود ہے، اس کی صفات قدیم اور ذاتی ہے۔ باقی جہاں کہیں بھی کوئی خوبی یا کمال ہے کسی کا اپنا نہیں، سب اللہ تعالیٰ جل و علا کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ وجود، علم، اختیار، سمع و بصر، غرض یہ کہ جو کچھ اور جتنا کچھ کسی کے پاس ہے وہ اس کی وہ بخشش خداوندی ہے۔ جب اس کے سوا ہر چیز اپنی تمام صفات کمال حتیٰ کہ اپنے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے تو وہ اس کی شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ ان سراپا محتاج اشیاء کو خدا سمجھنا سب سے بڑی حماقت اور نادانی ہے۔ تو اس طرح یہ بات واضح کی گئی کہ شرک جیسے جو ہے بھونڈے جو ہے گناہ سے دور رہنا چاہیے۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو ادب و احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تو یہ احترام اس وجہ سے ہے کہ دلوں میں تقویٰ ہے۔ قرآن کریم میں صفا و مروا کی پہاڑیوں، قربانی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کہا گیا ہے اور ان کی تعظیم و تکریم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ چیزیں شاعر اللہ ہے تو مدینہ طیبہ اور اس کے گلی کوچے، اولیاء اکرام اور ان کے آثار اور ان کے مزارات پر انوار کیوں شاعر اللہ میں داخل نہیں؟ شرک کی مذمت کے بعد شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کو دل کے تقوی کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ
محبوبان الہی اور ان کے آثار کی تعظیم و احترام شرک نہیں جس طرح آج کل بعض لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ خدا سے محبت کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دلی لگاؤ کی دلیل ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا جس چیز سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی پیاری لگتی ہے۔ عبادت اور تعظیم میں فرق نہ کرنا اور تعظیم کو عبادت شمار کرنا اور اسے شرک کہنا یہ قرآنی تعلیمات نہیں ہے۔ آگے ارشاد خداوند ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر فرمائی ہے ایک قربانی تاکہ وہ ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ان بے زبان جانوروں پر ذبح کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ اور قربانی دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم مویشیوں کو ذبح کرو تو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ قربانی کے یہ جانور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں ہیں، ان میں تمہارے لیے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ اونٹوں کو جب ذبح کرنے لگو تو ان کو اس طرح کھڑا کرو اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ ذبح کے وقت حضور علیہ السلام یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور بعض احادیث مبارکہ میں صرف اتنے الفاظ ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم منک ولک، اور جب تم انہیں ذبح کر چکو اور روح نکل جائے اور وہ ٹھنڈے ہو جائے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ ان کا گوشت پکا کر تم خود بھی کھاؤ اور ان مسکینوں کو بھی کھلاؤ جو خنات کی چادر اوڑھے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، نہ کسی سے اپنا حال کہتے ہیں اور نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نیز ان سائلوں کو بھی دو جو تمہارے پاس آ کر مانگتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد خداوند ہو رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور تقویٰ تمہاری طرف سے۔ ذرا غور کرو، جب تم ذبح کرنے لگتے ہو تو یہ جانور خاموش کھڑے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ تم ان کی گردن پر چھری چلانے والے ہو، لیکن وہ بھاگ نہیں جاتی، تم پر حملہ نہیں کر دیتی۔ کس کی قدرت نے انہیں تمہارا مطیع کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ورنہ اونٹ جیسا قوی اور سرکش جانور تم کو اپنی چھاتی کے نیچے دبا کر مسل دے یا گئے اپنا سینگ تمہارے پیٹ میں گھونپ دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ان انعامات الہیہ سے تمہیں سرفراز کرنے کا مدعا یہ ہے کہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین، یوں اس نے فرما بردار بنا دیا ہے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دیجئے احسان کرنے والوں کو۔ اور پھر عزیزان گرامی سورہ حج کا اختتام ہو رہا ہے اور اس طرح جو ہے 17ویں پارے کا بھی اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اور سر توڑ کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے چن لیا ہے تمہیں حق کی پاسبانی اور اشاعت کے لیے، اور نہیں روا رکھی اس نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی۔ ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی۔ ہوا سماکم المسلمین،
اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ ہو جاؤ رسول کریم گواہ تم پر، تاکہ ہو جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. عزیزان محترم، اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے ارشادات جو ہے وارد ہو رہے ہیں اور حکم دیا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیم پر ثابت قدم رہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ دین کو جو ہے ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ اس سے تنگی آتی ہے. فرمایا جا رہا ہے یہ ایسا دین نہیں جس پر عمل کر کے تم مصیبت کا شکار ہو جاؤ، جس کو قبول کرنے کے بعد تمہاری مادی، علمی اور روحانی ترقی کی راہیں مسدود ہو جائے یعنی رک جائے، جس کو قبول کرنے کے بعد تم کسی میدان میں دنیا کی کسی قوم سے مات کھا جاؤ. نہیں، ہر نہیں. یہ دین قسم کی ایسی رکاوٹوں سے پاک ہے. اسے سمجھنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے، اور جو ملت اس پر عمل کرتی ہے وہ سارے جہاں کے لیے فیوز و برکات کا منبع بن جاتی ہے. اس لیے اس تشویش کو اپنے دل سے نکال دو کہ اس دین کو اپنا کر تم مشکلات میں گر جاؤ گے. ترقی کی دوڑ میں دوسری قومیں تم سے بازی لے جائیں گی، نہیں بلکہ اس دین کو اپنا لو، پھر اللہ تعالیٰ تم پر ایسے انعامات کرے گا کہ تم ہی سرفراز ہوگے. یہ دین کوئی نیا دین نہیں، یہ تمہارے جو ہے اسی باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جس کی عظمت کے گیت تم گاتے ہو، جس کی زندگی کو ایک مثالی زندگی یقین کرتے ہو، جس کی ذات والا صفات کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے تم صد عز و افتخار محسوس کرتے ہو. اسی نے تمہیں مسلم کا معزز و محترم لقب عطا فرمایا ہے. ملت ابراہیمی کے برحق سب اقوام عالم کے لیے آیا رہے، اور اگر کسی کوئی گواہ درکار ہو تو یہ دیکھو میرا رسول مکرم، میرا حبیب معظم زیست کا ہر ورق اس دین و ملت کی حقانیت و صداقت کی گواہی دے رہا ہے. اس کی راتوں کا سوز و گداز، اس کے دنوں کی مصروفیتیں، اس کا ہر بول، اس کا ہر فعل اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، اپنے دشمنوں کے ساتھ اس کا سلوک، اس کی جنگیں، اس کی مکی زندگی غرض کیے کہ تم اسے جس پہلو سے دیکھنا چاہو دیکھو، جس کسوٹی پر پرکھنا چاہو خوب پرکھو. اگر تمہاری چشم دل نور حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے تو تم بے اختیار کہہ اٹھو گے کہ اس سے سچا گواہ آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا. تمہارا دل مان جائے گا کہ جس کی گواہی یہ دے رہا ہے اس کے برحق ہونے میں ذرا تعامل نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ایسے سچے گواہ کی گواہی قبول کر کے ایمان لانے والوں، مسلم کے محترم و معزز لقب سے سرفراز ہونے والوں، بزم عالم میں تمہارا مقام بھی یہ ہے کہ تم اپنی گفتار، اپنے کردار، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس طرح بسر کرو کہ تم اس دین کے برحق ہونے کی ایسی گواہی دے سکو جسے تسلیم کرنے کے بغیر کسی کو کوئی چارہ کار نہ ہو. لوگ تمہیں دیکھ کر، تم سے مل کر، تم سے معاملہ کر کے یہ یقین کر لے کہ جس دین کے تم پیروکار ہو وہی سچا دین ہے، جس نظام حیات کے تم نقیب ہو. سارے جہاں کی فلاح و سلامتی کا صرف یہی ضامن ہو. پر تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان اس شہادت کی ذمہ داریوں کو انجام دیتا رہا، لوگ پروانہ وار جو ہے اس کی طرف، اس شمع اسلام پر نثار ہوتے رہے. ایک مرد حق آگاہ بھی اگر کسی ظلمت گدھے میں پہنچ گیا تو اس کے رخ انور کی تابانیوں سے وہاں ہر طرف اجالا ہو گیا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے آبائی عقائد و نظریات کے زنار کو توڑ توڑ کر مشرف با اسلام ہوتے رہے. اشاعت اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چلے گا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افراد نے ہر جگہ روشن کیے جن کا مظاہرہ، جن کا ظاہر و باطن نور توحید سے جگمگا رہا تھا. جو کام سلطان محمود غزنوی کے حملوں اور شہاب الدین کی فتوحات سے نہ ہو سکا، وہ کام ان فرقہ پوش صوفیوں نے کیا.
اس خوبی اور اس شان سے کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کی روحانیت اور نورانیت میں کمی نہیں ہوئی۔ لاہور، اجمیر، دہلی، اورنگ آباد، گجرات، سلہٹ، چٹاگان، گنگو، ملتان، پاک پتن، کس نے برسر اقتدار باطل کو شکست فاش دی اور اسلام کا پرچم لہرایا، اور اس طرح لہرایا کہ آج بھی لہرا رہا ہے اور قیامت تک لہراتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہستیاں اپنے ساتھ دولت کے خزانے نہیں لائی تھی، لشکر جرار ان کے ہم رکاب نہیں تھے، فن مناظرہ میں بھی مہارت کا انہیں دعویٰ نہیں تھا۔ ان کے پاس اپنی زندگی کی کھلی کتاب تھی جس کے ہر سطر سے، ہر لائن سے عرفان کے چشمے ابھر رہے تھے۔ ان کے پاس اپنی دلربا سیرت اور بے داغ کردار تھا جو پکار پکار کر اسلام کی حقانیت کی گواہی دے رہا تھا۔ ان کی صداقت کی دلیل ان کے نورانی چہرے تھے جو مہر درخشاں کو شرمسار کر رہے تھے۔ کسی مخالف میں یہ ہمت نہ تھی کہ ان کی گواہی کو مشکوک ثابت کر سکے۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ دل حق قبول کرنے کی استطاعت رکھتے تھے، جو دل حق قبول کرنے کی استطاعت رکھتے تھے وہ دوڑ کر آئے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ آج بھی دین اسلام کو اپنی برتری اور افادیت ثابت کرنے کے لیے ایسے ہی گواہوں کی ضرورت ہے جو اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنی روحانی بلندی اور وسعت علم سے اس کے برحق ہونے کی ایسی شہادت دینے کی اہلیت رکھتے ہو کہ کوئی انہیں جھٹلا نہ سکے۔ ورنہ جو تبلیغ آج ہم کر رہے ہیں وہ بیگانوں کو تو کیا، اپنوں کو بھی اسلام سے متنفر کر رہی ہے۔ چاک گریبانوں کو رفو کرنا تو کجا، ہمارے مبلغین ان چاکوں کو اور زیادہ وسیع کر رہے ہیں۔ محبت و پیار کا درس دے کر ملت کے پراگندہ شیرازے کو ایک جگہ کرنا تو بڑی بات ہے۔ جہاں ان کے سبز قدم پہنچے وہاں فتنہ و فساد کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں۔ آج ہاتھوں میں سوئی نہیں خینچی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال ذات پر رحم فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اے دین حق کے علمبردارو، صحیح ادا کیا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور مضبوط پکڑو اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو، وہی تمہارا کارساز ہے، بس وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ آخر میں پھر نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا تاکہ اس میں سستی واقع نہ ہو، کیونکہ اسلامی برکات کا سرچشمہ یہی عبادات ہے۔ اسی سے انسان میں نیکی کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے اور مذموم صفات سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ دشمن کتنا قوی ہو، مشکلات کتنی ہو، ماحول کتنا ناساز ہو، پرواہ نہ کرو، عزم، حوصلہ اور اخلاص سے قدم آگے بڑھاتے چلو اور قدم آگے بڑھاتے چلے جاؤ، کیونکہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔